بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 52 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم زبان شناسی کا کہ فعل کی اقسام بلحاظ فاعل کو معروف اور مجہول پہچان سکے اور استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا فعل کسے کہتے ہیں، پھر اس کی اقسام بلحاظ فاعل۔ ٹھیک ہے، ایک معروف ہے ایک ہے مجہول، اس کو پہچان کر استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا کام ہے۔ تو چلتے اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فاعل ایک ہوتا فعل، ایک ہوتا فاعل۔ فعل ہوتا ہے کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ فاعل کے ہونے یا نہ ہونے سے فعل کی کون سی قسم بنتی ہے، یعنی کہ ایک کام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، میں پانی پیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کھانا کھایا۔ اب میں جو ہوں وہ فاعل ہے، کھانا فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک جملہ مکمل ہو گیا، دو چیزیں مل کر ایک جملہ بناتی ہے، فعل اور فاعل۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے فعل معروف، یعنی کہ بلحاظ ہم نے معروف اور مجہول دو چیزیں ہم نے کرنی تھی۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کے معنی ہے مشہور ہو جانا یا جانا پہچانا۔ ٹھیک ہے، وہ فعل جس میں فاعل کام کرنے والا معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں ایسا بندہ جو کام کرنے والا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے اس جملے کے اندر کہ یہ ظاہر ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل معروف۔ فعل معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے، صرف یہ چیز آپ نے یاد رکھنی کہ فاعل ہوتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ مثالیں آپ کے سامنے، طاہر نے تقریر کی۔ اب طاہر جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والا۔ اس کے بعد صائم نے کہانی لکھی۔ اب صائم جو ہے یہ فاعل ہے کیونکہ صائم نے کہانی لکھی، فاعل کام کرنے والا۔ ہیرا کتاب لائی، اب ہیرا جو ہے یہ بھی فاعل ہے۔ ان جملوں میں طاہر، صائم اور ہیرا بالترتیب فاعل کام کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول کے معنی ہے نامعلوم، غیر معروف، یہ ایسی بات جس میں جھول پایا جائے، ٹھیک ہے، جس کا پتہ نہ ہو۔ وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا فعل جس میں فاعل معلوم نہیں ہے اس کو فعل مجہول۔ اس میں بات کرنے کا انداز غیر معروف ہوتا ہے، جس طرح یہ دیکھیں مثالیں، چوری ہو گئی۔ اب چوری ہوگی، اس میں فاعل نہیں ہے، کس نے کی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اس طرح کا جملہ فعل مجہول ہوگا۔ تقریر کی گئی، کس نے کی ہے، کون آیا تقریر کرنے کے لیے، کس کی تقریر تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں، صرف جملہ، اس کو ہم فعل مجہول کہیں گے جس کے اندر فاعل نہیں ہے۔ اس کے بعد کتاب لائی جائے گی، ٹھیک ہے، کون لائے گا، کتاب کون سی ہوگی، اس کے اندر بھی فاعل معلوم نہیں ہے۔ تو ایسے جملے جس کے اندر فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا ایک خاکہ فعل معروف اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں اس کو آپ نے پہچاننا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے بالکل آسان ہے کہ فعل معروف جس میں فاعل ہو اور فعل مجہول جس میں فاعل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا جملہ جس کے اندر فاعل کام کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ میں پڑھاتا ہوں، اب میں یہ کیا ہے، یہ جملہ کون سا ہوگا، فعل معروف ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں لکھتا ہوں، میں فاعل ہوں۔ ٹھیک ہے، لکھا گیا، اب ایک جملہ ہے لکھا گیا، کس نے لکھا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے جملے جس کے اندر فاعل ظاہر ہو یعنی کہ کام کرنے والا معلوم ہو اس کو فعل معروف، اور ایسے جملے جس کے اندر فاعل معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یہ سرگرمی کرنی ہے آپ نے، تدریسی جان جب کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی، اس سے پہلے بھی ہم یہ لیکچر کر چکے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کلاس میں ارد گرد چیزیں دیکھیں، اس کو فعل معروف بنائیں، اس کے بعد پھر اسی کو فعل مجہول کے اندر آپ تبدیل کریں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا لیکچر جو تھا فعل معروف اور مجہول کا ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔